أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم وله الثناء بما قدم من عموم نعم ابتداها وسبوغ آلاء أسداها وتمام منن والاها والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المصطفى والرسول المجتبى الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى هو الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم وعلى آله الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولا سيما على الحجة الثاني عشر بقية الله المنتظر ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم ومنكري فضائلهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، قال حجة الثاني عشر بقية الله المنتظر أجل الله تعالى فرجه الشريف إنا لي في ابنة رسول الله أسوة حسنة. درود صدیقہ کبریٰ حورائے انسیہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ اور اسوہ حسنہ اس عنوان کے ذیل میں اب تک کچھ معروضات آپ کی خدمت میں پیش کیے اور گفتگو کا سلسلہ اس بی بی کی سیرت میں یہاں تک پہنچا کہ اس بی بی کی سیرت ولادت سے لے کر شہادت تک حق پر قائم رہی اور اس طرح سے حق کی پاسداری کی کہ عدالت کا پیکر بن گئی، کیونکہ عدالت کسی اور چیز کا نام نہیں ہے بلکہ حق کو پہچان کر اس پر عمل کرنے کا نام ہے۔ تو اب ہر وہ انسان جو اس بی بی کو ماننے کی تمنا رکھتا ہے یا دعویٰ کرتا ہے یا اس مسئلے کو آ کر پیش کرتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے
کہ اپنی زندگی میں حق اور عدالت کو لے کے آئے۔ جتنا حق اور عدالت سے نزدیک ہوتا جائے گا، حق سے نزدیک ہوگا، فاطمہ سے بھی نزدیک ہوگا۔ عدالت پہ عمل کرے گا تو بی بی سے بھی نزدیک ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ زبان نزدیک ہونے کو بتاتی ہے، عمل نزدیک بناتا ہے۔ انسان جب کہتا ہے میں ایسا ہوں تو ٹھیک ہے، ایک واقعیت کو بتا رہا ہے، لیکن جب ویسا کرتا ہے تو ویسا بنتا چلا جاتا ہے۔ اور کوئی ان ہستیوں کے نقش قدم پر اتنا چلتا ہے کہ منا اہل البیت بن جاتا ہے۔ آپ سوچیں ان ہستیوں نے یہ مثال کیوں قائم کی؟ تاکہ ہم اور آپ یہ سوچیں کہ راستہ کھلا ہے، چلنے والے کہاں ہیں؟ راستہ کھلا ہے۔ جناب سلمان، جو سلمان پیدا نہیں ہوئے تھے، کتنے مذہب بدلے، کتنے مکتب بدلے، لیکن جتنے بھی مذہب و مکتب بدلے، ایک مقصد رہا، حق کی تلاش میں رہے۔ تو نبی نے بھی کہا دیکھو جو حق کی تلاش میں رہتا ہے اور جیسے ہی اس کے سامنے حق روشن ہو جاتا ہے، حق کو قبول کر لیتا ہے، پھر ہم اس کو اس کے اوپر نہیں چھوڑتے ہیں، اپنوں میں داخل کر لیتے ہیں۔ اپنوں میں داخل کر لیتے، کیوں؟ کیونکہ یہی صفت تو ہم چاہتے ہیں۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ یہ پہلے حق کو تلاش کرے، اور جب حق کی معرفت ہو جائے تو اپنے آپ کو چینج کرے، تبدیل کرے اور حق پرست بن جائے۔ دو قانون گرچہ اشارہ کر چکا ہوں لیکن وضاحت کے ساتھ، حق کو پہچاننے کے نہیں ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں یہ ہر چیز کو پہچاننے کا اور تولنے کا ایک ترازو ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ جو ترازو جس چیز سے مخصوص ہے اس چیز کو اسی سے تولا جائے گا۔ کبھی بھی سونے کے ترازو سے لکڑی نہیں تولی جاتی ہے، اور لکڑی کے ترازو سے سونا نہیں تولا جاتا۔ تو ہمارے پاس معیار ہونا چاہیے، ہمارے پاس ترازو ہونا چاہیے۔ اور اگر ترازو خراب ہو گیا، پرانے زمانے کے ترازو یاد ہے، اب آج کل تو ہر چیز ڈیجیٹل ہو گئی ہے، لیکن مشکلات ڈیجیٹل میں بھی آ جاتی ہیں۔ مولانا ترازو تو لائٹ سے چل رہا ہے، اور لائٹ ہی نہ رہی تو وہ پرانے زمانے میں ایک ترازو بنایا جاتا تھا، ٹھیک، اب اس میں بھی کانٹا مارا جاتا تھا۔ اب ہمارے جوانوں کا پتہ نہیں اصطلاحات سمجھ میں آئیں گے یا نہیں۔ اب اس میں یہ ہوتا تھا کہ یہ جو بیچ میں کانٹا ہے، اگر یہ اپنے سینٹر پہ رکا تو حق، اور اگر ادھر ادھر گیا، چلیے ترجمہ کر دوں، اگر صراط مستقیم پر رکا تو حق، اور اگر صراط مستقیم سے ہٹ گیا تو باطل۔ ہم لوگوں نے حق کو پہچاننے کے دو ایسے ترازو بنائے ہیں جو بالکل غلط ہیں۔ ایک ترازو پرانا ہونا، دہائی دی جاتی ہے کہ یہ بات صحیح ہے، قبلہ کیوں؟ ہوتا آ رہا ہے، ہوتا آ رہا ہے، اچھا اتنے برسوں سے کسی کی سمجھ میں نہیں آیا تھا، آپ ہی کی سمجھ میں آیا۔ قبلہ اگر پرانا ہونا حق کا معیار ہوتا تو گھر واپسی کا نعرہ صحیح ہے،
وضاحت کرنی پڑے گی کیا؟ اگر پرانا ہونا حق ہونے کی نشانی ہے اور دلیل ہے تو پھر ماننا پڑے گا جو آپ سے پہلے سے ہیں وہ حق ہیں، آپ کہاں سے حق ہو گئے؟ نیا ہونا بھی دلیل نہیں ہے۔ تو نیا ہو پرانا ہو کتنے زمانے سے چل رہا ہو آج شروع ہوا ہو یہ تو حق کا معیار ہے ہی نہیں۔ حق کا معیار خود اس کی صفات ہے۔ چاہے کائنات میں کسی نے نہ کہا ہو، اگر پہلی مرتبہ غار حرا سے اتر کے اللہ کا نبی کہے گا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تو وہ حق ہوگا، چاہے کسی نے نہ کہا ہو، اسے ماننا پڑے گا، اسے حق بتانا پڑے گا۔ درود پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ ہمارے کیا تو ایسا ہوتا ہے، دیکھیے قبلہ معذرت کے ساتھ، صرف یہ 14 ہستیاں ہیں جن کے گھر میں ان کے سامنے، الفاظ پہ غور فرمائیے گا، جن کے گھر میں ان کے سامنے، دونوں شرطیں ہیں، نہ ایک صرف گھر میں ہونا بھی نہیں ہے بلکہ معصوم کے سامنے اگر کچھ ہو اور یہ چپ رہیں تو یہ عین حق ہے۔ اس کے علاوہ کوئی حجت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ معصوم جس درجے پہ اللہ نے انہیں خلق کیا ہے، کائنات میں انبیاء بھی نہیں ہیں، تو بہت باریک مسئلہ ہوتا ہے۔ میں نے کل ایک مسئلے کو آپ کے سامنے چھیڑا تھا کہ دین بنائیے مت، دین بنائیے نہیں، دین کامل ہو چکا ہے، بنا بنایا ہے، عالی درجے کے اوپر ہے۔ اگر حق پرست بننا ہے تو دین سیکھنا پڑے گا، دین سیکھنا پڑے گا۔ اور کس سے لینا پڑے گا؟ اس سے لینا پڑے گا جس نے خود دین سیکھا ہو۔ آپ کو ایک شمع روشن کرنا ہے، ایک سائڈ میں شمع جل رہی ہے اور اسی کے سائڈ میں ایک شمع خاموش ہے، دو شمع ہیں، ایک جل رہی ہے اور ایک خاموش۔ آپ کے ہاتھ میں خاموش شمع ہے، آپ چاہیں اس کو جلائیں، اب جو بجھی ہوئی شمع ہے آپ بار بار اس سے لگا رہے ہیں، جل جا۔ اما جس کے پاس خود نور نہیں ہے وہ نور کہاں سے عطا کرے گا؟ تو اس شمع سے نور لینا پڑے گا جس میں خود نور ہو۔ اپنے اندر اتنی بصیرت لائیے، پہلے چیک کریے دین کا نور کس کے پاس ہے، جس کے پاس ہے اسی سے لیجئے، نہیں تو کل خدا کو جواب دینا پڑے گا۔ خاموش شمع سے خاموش شمع کو جلایا نہیں جاتا ہے۔ درود پڑھیں بر محمد۔ اور جب ایک مسئلے کو سیکھ لیں تو جیسا شریعت نے کہا ہے ویسا ہی عمل کریں، اچھا لگے برا لگے، سختی ہو آسانی ہو، یہ سب نہیں دیکھا جاتا۔ کیوں؟ کیونکہ دین ہمارے مزاج کا محتاج نہیں ہے، ہمارے مزاج کو دین پر اتارنا پڑے گا، مزاج کو دینی بنانا پڑے گا، دیندار بنانا پڑے گا۔ ایک عالم دین کے گھر میں کنویں میں بلی گر گئی، پانی ہو گیا نجس۔ اب آج کل تو کنویں بہت کم ہوتے ہیں تو یہ احکام بھی نہیں بیان کیے جاتے کہ بھئی اگر کنویں میں کوئی نجاست گر گئی تو کیسے پاک ہوگا۔ تو اب ان کے گھر والوں نے کہا قبلہ آپ مجتہد ہیں، آیت اللہ ہیں، بتائیے فتویٰ کیا، یہ کیسے پاک ہوگا؟ انہیں نے کہا پہلے اس کنویں کو بند کرو، اسے پاٹ دو، بند کر دو، تب بتائیں گے۔ یہ کون سی بات؟ کہا کیونکہ اگر کنواں کھلا رہے گا تو ہو سکتا ہے میرا نفس مجھے ورغلائے اور میں روایات سے ایسا جواب نکالوں کہ میرے گھر کا کنواں بچ جائے، تو پہلے اسے بند کرو
پھر میں جا کے دین میں تلاش کرتا ہوں کہ دین کا حکم کیا ہے. اور فرمایا آپ نے ہم تیار ہی نہیں ہوتے مزاج بدلنے کو. اور عجیب بات ہے جو چلا آ رہا ہے اس کو چلنے پر فخر کرتے ہیں. بے شک فخر کیجیے اگر حق ہے، اگر حق ہے فخر کرنا ہی چاہیے، اور اگر نہیں کچھ مشکلات ہیں تو پھر اس کے اوپر غور کرنا پڑے گا. تو یہ قانون نہیں ہے، نیا ہونا پرانا ہونا یہ قانون ہے ہی نہیں. لہذا کبھی بھی کسی کے سامنے یہ نہ کہیے گا یہ بات صحیح ہے، کیوں؟ کیونکہ پرانی ہے. یہ بات صحیح ہے کیونکہ نہیں ہے. قبلہ ہر نئی ریسرچ حق نہیں ہوتی. اگر ہر نئی ریسرچ حق ہوا کرے تو اس کے بعد ریسرچ کرنے کا حق نہیں ہے، کیونکہ جب حق آ جاتا ہے تو بات ختم ہو جاتی ہے. وہی انسان جو ریسرچ کر کے ایک دوا پیش کرتا ہے چند دنوں کے بعد اس کے بعد دوسری دوا پیش کرتا ہے. خود ہی بھائی ایک دوا دی جاتی ابھی چند دن پہلے ابھی یہیں پہ ایک بھائی شوگر پیشنٹ، تو اب تو الٹا ہو گیا نا معاملہ. پہلے پوچھا جاتا تھا کہ کتنی چائے میں شکر نہ ڈالی جائے، اب پوچھا جاتا ہے کتنے میں ڈالی جائے. اتنا زیادہ مسئلہ بڑھ گیا. تو اب وہی جو دوا استعمال ہوتی تھی اب اسی دوا کو کہا جا رہا ہے بہت نقصان کرنے والی ہے. تو بھیا یہ آج جو کہہ رہے ہو وہ غلط ہے یا کل جو کہہ رہے تھے وہ غلط ہے؟ اس میں بہت غور کرنے کی ضرورت ہے. یہ ایک. دوسرا قانون جو غلط بیٹھا ہوا ہے وہ یہ جدھر بھیڑ چلی جائے ہم سب ہی جا رہے ہیں. بھیا سب جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے صحیح جا رہے ہیں. اگر سب کا جانا حق کا معیار ہو تو پھر ہمیں دوبارہ اپنے مذہب کے بارے میں غور کرنا پڑے گا. ارے سب یہی کر رہے ہیں، سب یہی کر رہے ہیں، آپ کرنے دیجئے. علی والوں کا تو امتیاز ہی یہی ہے، بھیڑ کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ نبی نے کہہ دیا ابو ذر اگر علی تنہا بھی ہو پوری کائنات دوسری طرف جائے، بھیڑ کی طرف مت جانا، علی کی طرف جانا، کیونکہ علی حق ہے اس کے برابر میں باطل ہے. درود پڑھیں بر محمد و آل محمد. اب انہی مسائل پہ جو آپ داد دے رہے ہیں اب تھوڑا سا سکون سے سن لیجیے، کیونکہ میں نہیں چاہ رہا آپ تھکیں. اور آج میں معذرت کرنا بھول گیا آپ سے، تھوڑا تاخیر ہو گئی، ہم کہیں گئے تھے، ذرا واپس آنے میں تھوڑی سی تاخیر ہو گئی 10-15 منٹ، اور اس کے لیے میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں. اب یہ معیار طے ہو گیا کہ اگر ایک طرف بھیڑ ہے، ایک طرف کم ہے، ایک طرف زیادہ ہے، اسے نہیں دیکھا جائے گا بلکہ دیکھا یہ جائے گا صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. تو اب مت کہیے گا مولانا صاحب یہ تو کرنا ہی پڑے گا، ہے یہی ہوتا ہے معاشرے کے اندر. اتنا دیا جاتا ہے، اتنا لیا جاتا ہے، اتنا کھلایا جاتا ہے. میں جس دن آیا اسی دن ایک عجیب اتفاق ہوا میرے سامنے. بھائی میں نے مسائل پرسوں شاید آپ کے سامنے یہ پڑھے تھے کہ عرب کے معاشرے کا ایک طریقہ تھا کہ اگر کسی کے گھر میں کوئی انتقال ہو جاتا تھا تو پڑوسی اور رشتہ دار کم سے کم 3 دن اس کے گھر کھانا پہنچاتے تھے. ٹھیک تھا تو بچایا کیوں نہیں؟ قبلہ آپ خود بتائیے اگر کسی کے گھر میں کوئی اس دنیا سے چلا جاتا ہے اور ہم جاتے ہیں اس کو تعزیت پیش کرنے، تو وہ ایک جگہ بیٹھا رہے آپ تعزیت دیں یا وہ اٹھ کے آپ کی پذیرائی کرے گا؟ عقل کیا کہتی ہے؟
ادب کیا کہتا ہے، اخلاق کیا کہتا ہے، اہل بیت کی سیرت کیا کہتی ہے، انسانیت کیا کہتی ہے. عجب معاشرہ ہو گیا ہے. کہا حق کچھ بھی ہے کہتا رہے، ادب کچھ بھی ہے کہتا رہے، انسانیت کچھ بھی ہے کہتا ہی رہے. ہم نے تو ایک سیرت بنا دی ہے، کوئی بھی اس دنیا سے جائے وہ تو دنیا سے جاتا ہے، وارث بھی دنیا سے جانے کے نزدیک ہو جاتا ہے. اب اعتراض کر دیا، اور امام صاحب ان سب پہ اعتراض نہ کیا کریے. اچھا ہم نہیں اعتراض کریں گے تو کون کرے گا قبلہ؟ یہ تو خدا کا شکر کریے کہ اپنے اعتراض کر دیتے ہیں، کیونکہ ہمارے مسائل اس کو حل کرنا ہماری ذمہ داری ہے. وہ قوم لائق ہوتی ہے جو اپنے مسائل کو خود حل کر لیتی ہے، اور اس قوم کو لائق قوم نہیں کہا جاتا جس کے مسائل کو دوسرے آ کے سوارا کرتے ہیں. اور یاد رکھیے، اگر اپنی باغ ڈور خود نہیں سنبھالیے گا تو دوسروں کی غلامی کرنا پڑے گی، اور اس طرح سے کرنا پڑے گی کہ نہ جیتے بنے گا نہ مرتے بنے گا. یہ کون سا بہت بڑا کام ہے قبلہ کہ اگر کسی کے گھر میں کسی کا انتقال ہوا اور اگر اس نے کوشش بھی کی کوئی کھانے کے انتظام کی تو خود پڑوسیوں نے آ کے روک دیا، بھائی تم سوگوارو بیٹھو. لیکن مجھے معلوم ہے اتنی آسانی یہ سب ختم ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ مشکل تو یہ ہے جو دین کا بیڑا اٹھائے ہوتا ہے وہی آگے یہی کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ کہتا ہے بھیڑ یہی کر رہی ہے، وہی یہی کہتا ہے سب سے پہلے کہ بھیڑ یہی کر رہی ہے. اچھا اور اگر نہیں کھلایا تو کیا ہوگا؟ ارے کیا کہیں گے؟ اگر ہم کہنے کے پیچھے ہوتے تو کبھی علی کی ولایت کو قبول ہی نہ کرتے. صرف کہا نہیں گیا بلکہ سر و تن میں جدائی کر دی گئی، وطن سے جلا کر دیا گیا، مصیبتوں کے پہاڑ توڑ دیے گئے. تو ہم تو کہنے کو تو کچھ نہیں سمجھتے ہیں، کیونکہ حق کی طرفداری میں ہم نے کشتوں کے پشتے لگانا قبول کر لیے ہیں، لیکن کبھی بھی سر جھکانے کو قبول نہیں کیا ہے. درود پڑھیں بر محمد اور تو یہ دوسرا معیار. لوگ کم ہیں نہیں پتا، لوگ زیادہ ہیں نہیں پتا. چیک کریں گے، دیکھیں گے کہ بات صحیح ہے یا نہیں، حق ہے یا نہیں. بس اب اس موضوع میں یہ سیرت ختم. دوسری سیرت، یہ میں دوسرے دن آنا چاہ رہا تھا، چوتھے دن یہاں تک کہ پہنچا ہوں. دوسری سیرت ان ہستیوں کی. قرآن کہتا ہے مرج البحرین یلتقیان. پروردگار نے دو ایسے دریاؤں کو آپس میں ملایا کہ آدم سے لے کر خاتم تک ان کی مثال نہیں ہے. قرآن نے جب ازدواجی زندگی کی مثال دی، 4 مثالیں دی جو 2 میں پیش کر چکا ہوں، 2 رہ گئی. ایک مثال قرآن نے دی، شوہر مومن، زوجہ بالکل اپوزٹ. کہا کون؟ کہا جناب نوح. دوسری مثال دی، شوہر غیر مومن، زوجہ ایسی کہ جس نے خدا سے دعا کی رب ابنی لی بیتن فی الجنہ، اے میرے پروردگار میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا. اپنے پاس، اس میں کافی تفصیل ہے، چھوڑ رہا ہوں. اپنے پاس ایک گھر بنا. فرعون اور جناب آسیہ. تیسری مثال پیش کی، شوہر اور زوجہ دونوں غیر میں ہوئے. تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب اور اس کی زوجہ. چوتھا آپشن کیا بچا؟ دونوں مومن. نہیں، دونوں مومن نہیں،
بلکہ مومنوں کے بھی امیر. کہا مرج البحرین یلتقیان، ایک طرف امیر المومنین ہے، ایک طرف مومنوں کی ماں ام المومنین ہے. کہا یہ تو اتنی بڑی مومنہ ہے کہ ایمان اس کی کسوٹی پر آ کے تولا جاتا ہے. اگر اس کی خوشی ہو تو پروردگار خوش ہو جاتا ہے، اور اگر یہ غضب کر لے تو پروردگار غضب کر دیتا ہے. پروردگار غضب کر دیتا ہے. تو ان کی سیرت میں یہ ایک بہت ہی اہم سیرت ہے، بہت اہم سیرت ہے کہ ان دونوں ہستیوں نے زندگی کیسے بسر کی. بھائی آئے ان سے سیکھیں زندگی کیسے بسر کی جاتی ہے. ہمارے کیا تو معاملات بالکل جب ٹیڑھے ہو جاتے ہیں تب آگے پوچھتے ہیں ماں صاحب اب کریں کیا. تو بھیا اب کیوں پوچھنے آئے ہو. دیکھیے آج میں کیا بتاؤں آپ سے، بڑی مشکل ہو جاتی ہے. بہت سی باتیں جو سیکھنا چاہیے وہ ہم نہیں سیکھتے. اس میں دونوں طرف کی غلطی ہے معذرت کے ساتھ، سکھانے والوں کی بھی سیکھنے والوں کی بھی. نہ سکھانے والے اتنا آگے بڑھتے ہیں اور نہ سیکھنے والے سیکھنے کو تیار ہے، کیونکہ ماشاءاللہ سب ہی عالم ہیں. نہیں میں غلط کہہ رہا ہوں، ابھی ثابت کرتا ہوں آپ کے سامنے. دیکھیے سب سے سخت مسئلہ ہوتا ہے دین کا، اور ہمارے ہوٹلوں میں جو ڈسکس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے دین، کیونکہ سب ماشاءاللہ مجتہد ہیں. تو ہمیں تو یہی نہیں سمجھ میں آتا کس کی تقلید کریں. ایک بھیڑ ہوتی نہیں. اب بھائی ایک جوان، علیکم السلام، ایک جوان آیا، اب مولانا بیٹھے ہوئے قبلہ سے معذرت کے ساتھ آیا، اس نے اسے سوال پوچھا، ساتھ میں بھی دو چار لوگ بیٹھے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں، ارے قبلہ اسے آپ سے پوچھنا ہوتا تو مولانا سے کیوں پوچھتا. اگر آپ کو پتا بھی ہے تو اظہار فضل نہ فرمائیے. جو دین کا بیڑا اٹھائے ہوئے وہ جواب دے گا. آپ بھی سن لیے صحیح پتا ہے یا غلط ہے، صحیح پتا ہے یا غلط. خدا غریق رحمت کرے میرے استاد کو. ایک مرتبہ صلوات پڑھیے پر محمد. وہ جمعے کے دن 2 گھنٹے آ کے رکھتے تھے تاکہ اگر کسی کو کوئی مشورہ کرنا ہے، کوئی بات پوچھنا ہے، مشورہ کرنا ہے زندگی کے بارے میں. کیا کہا میں نے؟ استخارے نہیں دیکھنا ہے، مشورہ کرنا ہے. ہم کیوں نہیں مشورہ کرتے؟ کیونکہ مشورے میں لگتا ہے وقت، مشورے میں لگتی ہے عقل، اور ہم ہیں امانت دار. یہ بھی پچھلے سال پڑھ چکا ہوں، کئی لوگوں کو یاد ہوگا. دیکھیے الحمدللہ ہم امانت دار تو ہیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اللہ میاں نے ہمیں ایک امانت دی ہے اور ہم اس امانت کو ایز اٹ از ویسا ہی ملائکہ کے حوالے کر دیتے ہیں قبر میں. ملائکہ جب آتے سوال کرنے کے لیے تو ہم کہتے ہیں رک جاؤ بھائی. وہ کہتے ہیں ارے سوال کرنے آئے ہیں، ارے کر لینا، رکو، ایک امانت واپس کرنا ہے. اب ملائکہ حیران، یہ ہو کیا رہا ہے؟ ارے تم جانتے نہیں ہو اللہ نے ہمیں ایک امتیاز دیا تھا پوری کائنات کے اوپر، اور وہ تھی عقل. اسے ہم نے ایسے ہی پیک رکھے رہے 80 سال تک، آج تمہارے حوالے کر رہے ہیں. تو ملائکہ کہتے ہیں اچھا اسی لیے سوال سے مسئلہ ہو رہا ہے. تو بھیا ہم انسانوں سے سوال کرتے ہیں، بے عقلوں سے نہیں کرتے. اصول کافی باب عقل و جہل کی دوسری روایت سنیے. جناب جبریل تشریف لائے جناب آدم کے پاس، کہا اے ابو البشر، پروردگار نے مجھے 3 چیزیں دے کے تمہارے پاس بھیجا ہے، ان میں سے ایک کو انتخاب کر لو. 3 چیزیں دے کے بھیجا ہے، ایک کو چن لو. جناب آدم علیہ السلام نے فرمایا اے جبریل کیا ہیں وہ 3 چیزیں؟ کہا عقل، دین، حیا. ہم اور آپ ہوتے تو پتہ نہیں کیا چنتے. خیر جناب آدم اللہ کے نبی ہیں، ہم لوگ تو بعض اوقات اللہ کے نبی کو ایسے بنا دیتے ہیں جیسے ہمارے ساتھ کرکٹ کھیلتے ہیں. جی اس کا بہت ہمیں خیال رکھنا چاہیے.
بے شک جب 14 کے ساتھ مقایسہ ہوتا ہے تو وہ افضل ہے، لیکن اگر 14 کو ہٹا دیا جائے تو اپنے زمانے کے سب سے افضل ہوتے ہیں۔ احترام کرنا ان کے اوپر ہمارے اوپر ضروری ہے۔ جناب آدم نے فوراً جواب دیا جبرائیل عقل کو چھوڑ دو، بس مجھے عقل چاہیے۔ جبرائیل مخاطب ہوئے، دین اور حیا سے کہا جاؤ، لیکن نہ دین اپنی جگہ سے ہلا نہ حیا اپنی جگہ سے ہلا۔ جبرائیل نے کہا دین واپس جاؤ، آدم نے عقل کو انتخاب کر لیا، حیا واپس جاؤ، آدم نے عقل کو انتخاب کر لیا۔ عقل اور دین اور حیا نے ایک ساتھ کہا جبرائیل تمہیں نہیں معلوم، میرے پروردگار نے ہم سے کہا ہے وہیں رہنا جہاں عقل رہتی ہے، اس لیے میرے نبی نے فرمایا کہ عقل مند وہ ہوتا ہے جو دیندار ہوتا ہے، عقل مند وہ ہوتا ہے جو دیندار ہوتا ہے۔ اور مشورے کے لیے ایک عقل مند کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ بھائی آپ نے یہ کام کیا ہے، آپ کو تجربہ ہے، ذرا بتائیے۔ بازار میں 10 طریقے کی تجارت چل رہی ہے، ایک جوان ابھی بازار میں قدم رکھ رہا ہے، جائے ذرا 10-15 سے پوچھے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، کہاں لگانا ہے کہاں نہیں لگانا ہے۔ وہ تو کہتا ہے میرے پاس تو ایک بہت بڑا سہارا ہے ہی۔ میں نے بھی آپ سے کہا کہ اگر غلط ترازو سے تولا جائے تو نتیجہ نہیں آتا ہے۔ اگر ہمیشہ قرآن کا رزلٹ ہمارے اعتبار سے صحیح نکل رہا ہوتا تو کبھی بھی کسی شادی کے استخارے میں طلاق نہیں ہونا چاہیے تھی۔ تو خیر وہ 2 گھنٹے جمعے کے دن اذان ظہر سے پہلے دیتے تھے، تو ایک دن میں نے بھی ان سے ایک وقت لیا، 15 منٹ انہیں نے مجھے ٹائم دیا، 15 منٹ، کیونکہ وہاں سیکنڈ کا حساب ہوتا تھا۔ 11 بجے ہمارا ان کے ساتھ کلاس ہوتا تھا، بعض وقتوں میں 10 بجے، تو جب 10 بجے کلاس ہوتا تھا تو 9:59 یا 10:01 پہ کسی کو حق نہیں تھا بیل بجانے کا، 10 بجے ہی بیل بجتی تھی، اور ادھر بیل بجتی تھی ادھر دروازہ کھلتا تھا۔ خیر تو میں بات کر ہی رہا تھا، میرا وقت پورا ہوا، بیل بج گئی، اگلے انسان کی جو آیا تھا انہیں نے بیل بجائی، تو میں کھڑا ہوا، میں نے کہا استاد میں کھولے دے رہا ہوں، کہنے ٹھیک ہے کھول دو، اب تم جاؤ، وہ بعد والے جو جنہیں نے وقت لیا ہے وہ آئیں گے۔ تو میں زینے سے اتر رہا تھا، وہ زینے سے چڑھ رہے تھے، تو ایک میاں بیوی تھے، تو پتہ نہیں میرے ذہن میں کیا آیا، میں نے ان سے کہا کہ آپ جو آئے ہیں بات کرنے استاد سے، اگر کوئی پرسنل بات نہیں ہے تو میں بھی بیٹھ جاؤں، کیونکہ آپ کے 15 منٹ کے بعد والا ٹائم خالی ہے، تو میں پھر اپنے کچھ مسائل استاد سے پوچھ لوں۔ تو نہیں کہا بیٹھ جائیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی پرسنل مسئلہ نہیں۔ ہم بھی بیٹھ گئے۔ اب استاد ہیں سامنے، وہ میاں بیوی بیٹھے ہیں، انہیں نے اپنا مسئلہ پیش کیا۔ کہا مولانا خدا نے ہمیں ایک اولاد دی ہے، 2 سال کی ہے، ہم بڑے پریشان ہیں۔ میں نے کہا کیوں بھائی کیوں پریشان ہے؟ کہا بڑا شیطان ہے، جان کھائے ہوئے ہے، جینے ہی نہیں دے رہا ہے، ایک ہے لیکن لگتا ہے پورا لشکر ہے۔ تو استاد نے کہا کہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ کہا کچھ نہیں ہو سکتا؟ کہا کہا پھر سے کہیے، آپ نے اپنے بچے کو کیا کہا؟ کہا آپ جب خوش شیطان کہہ رہے ہیں تو وہ رحمان نہیں بن جائے گا، اثر وہی آتا ہے جیسا تم پکارتے ہو، اسی لیے میرے نبی نام بدل دیا کرتے تھے، کیونکہ اچھے ناموں کا اثر ہوتا ہے۔ ہمارے کیا اچھے نام پکارنے سے بھاگتے ہیں؟ سکون سے سن لیجئے، میرے لیے ایک مسئلہ حل ہی نہیں تھا، کیونکہ میں ہندوستان کے معاشرے میں نے رہنا ابھی شروع کیا ہے سن 2006 سے، اس سے پہلے تو میں یہاں تھا ہی نہیں۔ میری یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ اتنے پیارے پیارے نام رکھے جاتے ہیں، محمد علی، محمد عباس، علی عباس، عالی ترین اسماء، لیکن پکارنے کا ضرور ایک الگ نام ہوتا ہے، ٹنکو۔ اب خط آیا، اب پرانے زمانے میں جیسے آیا کوئی پارسل آیا کچھ آیا، ابھی بھی تو آتا ہے امیزون ہے، ماشاءاللہ سے آن لائن ٹریڈنگ
آپ نے دے دیا، اس کے اوپر ایک نام لکھا ہوا ہے. اب وہ بیچارہ لے کے آ کے ڈھونڈ رہا ہے قدوائی نگر میں کہاں ہے یہ انسان، اور کیونکہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے خوبصورت سا نام علی عباس. اب وہ پوچھا بھائی یہ علی عباس صاحب پتا تو یہی لگ رہا ہے، یہ ہیں کہاں؟ اب اس نے دیکھا اتفاق سے کوئی بزرگ تھے، وہ آ گئے. کہا چچا یہ بتائیے یہ ہے کون؟ اچھا یہ ببلو کو کہہ رہے ہو؟ تو پتا چلا کہ اچھا یہ میرے لیے سمجھ میں نہیں آتا تھا، یہ میرے لیے سوال تھا. تو میں نے ایک بزرگ سے پوچھا، انہی نے جواب دیا اللہ اکبر، میرے علم میں اضافہ ہوا. اب میں آپ کے علم میں اضافہ کر رہا ہوں. میں نے کہا قبلہ یہ بتائیے جب یہ ہمارے اتنے اچھے اچھے نام رکھے جاتے ہیں تو یہ پھر ایک دوسرا نام کیوں رکھا جاتا ہے پکارنے؟ کہنے لگے مولانا آپ کو نہیں معلوم، یہ تو بہت سیدھا سا مسئلہ ہے. میں نے کہا مشکل تو میرے ساتھ یہی ہے کہ آپ کے جو سیدھے مسئلے وہ مجھے نہیں پتا، جو آپ لوگ کے سیدھے مسئلے وہ مجھے نہیں پتا. کہنے لگے دیکھیے اس کے پیچھے فلسفہ اور حکمت یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ماشاءاللہ القاب سے نوازتے ہیں، تو جب یہ نام ہوتا ہے تو ہمیں ذرا سا مشکل ہوتا ہے اس کے الفاظ سے القاب سے نوازنا. فلا فلر نہیں کہہ پاتے اس کو. تو اب ہم نے کیا کیا، اس کا ایک نام رکھ دیا. میں نے کہا سبحان اللہ. اما اچھے نام اس لیے رکھے گئے تھے کہ اپنی زبان پہ کنٹرول ہو جائے. ہم نے نام بدل دیے، زبان پہ کنٹرول کرنا نہیں سیکھا. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. علی یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہر شب جمعہ ہم حدیث قصہ پڑھتے ہیں. یا ابا الحسن، یا بنت رسول، یا قرۃ عین الرسول. کتنے خوبصورت الفاظ سے پکارا جا رہا ہے. اے نبی کی بیٹی، اے نبی کے دل کی ٹھنڈک، اے ابا الحسن. نام نہیں لیا کبھی بی بی نے. کیوں؟ یہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے، یہ ہمیں سکھائی سیرت ہے ان ہستیوں کی. یہ کس لیے سیرت بنائی گئی ہے؟ اگر ہم اپنی اولاد کا احترام نہ کر پائے تو کیا توقع ہے کہ کل اولاد بھی میرا احترام کرے گی؟ کیسے احترام کرے گی؟ قبلہ ادب سے پیش آئیے، زمانہ آپ کے ساتھ ادب سے پیش آئے گا. یہ قانون ہے، یہ قانون ہے، یہ قانون ہے. نبی نے نماز پڑھا رہے جماعت کے ساتھ. کنز العمال میں بھی روایت ہے اور مدارک میں بھی اس روایت کو آ کے نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ اصحاب نے دیکھا کہ نبی نے نماز میں تیزی کر دی، تیز پڑھانے لگے. اصحاب کو تو ایک ہی آپشن سمجھ میں آئے کہ شاید وحی کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے. اور جیسے ہی نماز ختم ہوئی نبی کھڑے ہوئے، کہا بچے کو چپ کراؤ. کہا کیا ہوا یا رسول اللہ تیز نماز کیوں پڑھی؟ کہا تمہارے کان میں بچے کے رونے کی آواز نہیں آئی؟ میں نے اس لیے نماز کو تیز پڑھا تاکہ وہ ماں اپنے بچے کو جلدی سنبھال لے. اما اس سے کچھ باتیں تو کلیئر ہو گئی کہ مسجدوں میں بچے نہیں خواتین بھی آتی تھی، بچوں کو لے کے آتی تھی کیونکہ یہ تربیت گاہ ہے. اب ہم کیوں نہیں لے کے آتے؟ کیونکہ سنبھال ہی نہیں پاتے. مسئلہ یہ ہے. اب آپ سوچیں جہاں یہ دعائیں عبادتیں ہو رہی ہوں، بچپنے سے اگر وہ بچے آئیں گے تو ہم کیا کہتے ہیں گودیوں میں حسین سکھایا ہے، تو گودیوں میں توحید بھی سکھا دیجئے. ارے بھائی وہ بچہ جو بچپنے سے مسجد میں جانے کا عادی ہوگا، وہ جب بالغ ہوگا تو ڈنڈے سے نماز نہیں پڑھے گا، شوق سے نماز پڑھے گا، شوق سے نماز پڑھے گا. خیر تو استاد نے کہا یہ تو سدھر ہی نہیں والا ہے، تم لوگ خود ہی اس کو بگاڑے ہو، اس کا نام شیطان رکھا ہوا ہے. تو پھر استاد نے کہا کہ 5 سال لیٹ آئے ہو. کئے سال؟ اور بچہ کئے سال کا تھا؟ بھئی یہ بتانا تھا. انہوں نے کہا قبلہ
2 سال کا بچہ ہے، جلد بازی میں بھی آ گیا ہوگا، تو 2 سال 9 مہینے سے زیادہ تھوڑی ہوگا، اور آپ کہہ رہے ہیں 5 سال کا؟ جی کا اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ تمہیں پہلے تربیت کو سیکھنا تھا۔ یہ بتائیے پروردگار نے جو 9 مہینے کا پروسیس رکھا ہے، اسے 9 دن نہیں کر سکتا تھا؟ 9 گھنٹے نہیں کر سکتا تھا؟ کیا ضرورت تھی؟ غور کیا کریے، یہ جو پروردگار نے ایک طریقہ بنایا ہے نیچر کے اندر، اس کے پیچھے حکمت ہے۔ کہا یہ 2 ذات ہیں جو ایک دوسرے کو نہیں پہچانتے، 9 مہینے کا وقت کافی ہے، ایک دوسرے کو پہچان کے طے کر لو کہاں سرد رہنا ہے کہاں گرم رہنا ہے، تاکہ جب ایک نیا انسان اس دنیا میں آئے اس کی تربیت تمہارے دامن میں ہو، تو ایک تربیت یافتہ انسان اس معاشرے کو دیا جائے۔ نہ اپنے مسائل کو سمجھ پاتے ہو، نہ اولاد کے مسائل کو سمجھ پاتے ہو۔ درود پڑھیں بر محمد و سیکھنے کی ضرورت ہے۔ قبلہ، شادی جذبات کو بجھانے کا نام نہیں ہے، معاشرے کی تربیت کا نام ہے، معاشرے کی تربیت کا نام ہے۔ پروردگار نے ہمیں ذمہ داری دی ہے کہ کس طرح سے، میں نے کل پرسوں اشارہ کیا تھا اس بات پہ کہ شروعات ہوتی ہے عقد سے، اور وہیں پر دیکھیے جس بیوی کے ایام عزا چل رہے ہیں، بھائی اس کی سیرت پڑھی جاتی ہے نہیں پڑھی جاتی؟ کیا پڑھی جاتی ہے کہ نبی صبح پہنچے تو دیکھا بیوی پرانے لباس میں، فاطمہ آپ کے لیے تو نیا لباس خریدا گیا تھا۔ کہا بابا فقیر آیا تو میرے سامنے قرآن کی یہ آیت آ گئی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ تو میں نے دیکھا یہ اچھا کپڑا جو مجھے زیادہ پسند ہے یہ مجھے خدا کی راہ میں دینا چاہیے۔ جب خدا کی راہ میں محبت والی چیز دی جاتی ہے تو پھر اس گود میں کوئی حسین بنتا ہے، کوئی زینب بنتی ہے۔ اس طرح سے تربیت ہوتی ہے کہ پوری کائنات ان کے سامنے نظر آتی ہے۔ آپ سوچئے انہوں نے کس طرح سے جذبات پہ کنٹرول کیا، ہم 2 منٹ کنٹرول نہیں کر پاتے، کیسے ممکن ہے؟ مثال کے اوپر غور فرمائیے، جب ایک شکاری تیر کو کمان پہ چڑھاتا ہے اور نشانہ لگاتا ہے، تو تیر چھوڑنے سے پہلے نشانہ لگاتا ہے یا تیر چھوڑنے کے بعد؟ اب آپ لوگ ہاں تو میری بات پہ ملا دیتے ہیں لیکن نتیجہ بڑا عجب نکل آتا ہے۔ تو نشانے لگانے سے پہلے کیا کرتا ہے؟ غور کرتا ہے کہ اس تیر کو کہاں جانا ہے۔ یعنی صراط مستقیم کی شروعات بالکل ابتدا سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب آپ ایک سیدھی لائن فرض کیجئے، تصور کیجئے، اور ایک پیرلر میں اس کے دوسری لائن تصور کیجئے، اور سوچئے ہلکی سی یہ دوسری والی لائن تھوڑا سا ٹیڑھی ہو گئی، بہت تھوڑی سی۔ مثلا زندگی میں عقد کے وقت ایک چھوٹا سا کوئی حرام کام ہو گیا، بہت چھوٹا سا، وہ جو دھمبا ہوتا ہے ہمارے کیا جو وہ تو چھوڑی وہ تو الگ ہی چیز، بہت ہلکا سا کچھ ہو گیا، محرم نہ محرم مثلا تھوڑا سا ہو گیا، تو یہ لکیر صراط مستقیم سے ہٹی یا نہیں ہٹی؟ ایسا جیسے جیسے یہ آگے بڑھے گی فاصلہ زیادہ ہو جائے گا، جیسے جیسے آگے بڑھیں گے صراط مستقیم سے فاصلہ کیا ہو جائے گا؟ زیادہ ہو جائے گا۔ تو بالکل کلیئر سی بات ہے قبلہ۔ تو جتنا زیادہ اس ٹائم عبادت کا خیال رکھنا چاہیے، جس ٹائم اس وقت دین کا خیال رکھنا چاہیے، اس سے زیادہ کسی وقت نہیں رکھنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایک نئے مرحلے کی ابتدا ہے، یہ ایک نئے سٹیج کی شروعات ہونے والی ہے۔ دیکھیں ہستیوں کو کس طرح سے انہوں نے اپنی زندگی بسر کی ہے۔ قبلہ، ازدواجی زندگی کشتی کا میدان نہیں ہے،
جو کبھی کبھی میاں بیوی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں نے اس کو چٹ کر دیا تو میں کامیاب، اور اس نے مجھے چٹ کر دیا تو میں کامیاب، ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتا. نہیں، ہماری تو غلطی نہیں ہو، کہتا ہے ہماری غلطی نہیں ہے. بلکہ یہ دونوں ہستیاں پرندے کے اس دو پر کی طرح ہیں کہ جب بیلنس چلتے ہیں تو صراط مستقیم پر اڑتا ہے. اب آئیے سیرت کے اوپر. مدینے میں مولا کتنے سال رہے رسول کے ساتھ؟ 10 سال. 10 سال. ازدواجی زندگی کتنے سال رہی؟ 9 سال. مشہور روایت، اور بھی روایت ہے لیکن یہی مشہور ہے، اسی کے اوپر بات کر لیتے ہیں. 9 سال. ٹھیک ہے. 9 سال میں مسلمانوں نے کتنی جنگیں لڑی؟ 80 سے زیادہ. اور اس 80 سے زیادہ جنگ میں کتنے میں مولا کائنات رہے؟ اکثر میں رہے یا نہیں رہے؟ کیونکہ جنگوں کا تو مسئلہ یہی ہوتا تھا، جب تک میرا مولا نہیں ہے فیصلہ ہی نہیں ہو پاتا تھا. اما 40 دن جا کے آتے رہتے تھے، مسئلہ حل ہی نہیں ہوتا تھا. کیوں؟ کیونکہ مسئلے کو حل کرنے کے لیے حل کرنے والا چاہیے. اب آپ ایک سیدھا سا، میں آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ ایک جنگ میں کئے دن لگتے تھے؟ خود آپ کے حوالے، آپ جتنے دن لگا لیجئے، 10 دن 15 دن. جنگ خیبر میں 40 دن تو کم سے کم لگے ہی ہیں. اور خیبر 160 کلومیٹر دور ہے مدینے سے، تو لشکر کو لے کے جانا اور واپس آنا کوئی کھیل تھوڑی تھا. تو ایک جنگ میں کتنے دن لگتے ہوں گے؟ بعد میں ایک انگلیوں پہ حساب لگا لیجیے گا، پھر مجھے یہ بتائیے گا میرے مولا گھر پہ کتنے دن رہے. اور ایسا نہیں ہے، آپ اپنے گھر سے نکلتے ہیں کیا کرنے کے لیے؟ جاب کرنے کے لیے. زوجہ کو کوئی ٹینشن نہیں، شوہر کیا بڑی اچھی بات ہے، زیادہ کما کے لے کے آئے گا، زیادہ پہنیں گے. لیکن وہاں میرا مولا کیا جا رہا ہے؟ اپنی جان ہتھیلی پہ لے کے جا رہا ہے. اس کے باوجود بیوی نے گھر کے کسی کام کو اپنی جگہ سے ٹلنے نہ دیا. ٹلنے نہیں دیا. اب آپ دیکھ لیجیے کہ 9 سال میں کتنے دن مستقل میرا مولا گھر پہ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہر ایک کی اپنی ذمہ داری. اب دوسری طرف سے روایت سنیے. مولا گھر میں آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام سونا چاہتے ہیں، بچپنا ہے، گہوارے میں ہے، اور بیوی روٹی بنانا چاہتی ہے. مولا آتے ہیں، کہتے ہیں بنت رسول 2 کام ہیں، ایک آپ کیجئے ایک میں کرتا ہوں. یا آپ بچوں کو سلا دیجئے میں چکی چلاتا ہوں، یا آپ چکی چلائیے میں بچوں کو سلاتا ہوں. بیوی کہتی ہیں ابوالحسن بچے مجھ سے زیادہ مانوس ہیں، میں بچوں کو سلاتی ہوں، آپ آٹا پیس دیجئے. ہمارے معاشرے میں ہے کوئی شوہر ذرا سے جا کے کھڑا ہو جائے اس کی تو مردانگی ختم ہو گئی ہے. ہم معذرت کے ساتھ اگر یہ جملہ کہنا تو پہلے مولا سے کہو، کیونکہ چکی مولا نے چلائی ہے. اسے کہتے ہیں ہمسر. ہمسر کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے اوپر پیر رکھ کے اوپر چڑھنا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے سے کاندھے سے کاندھا ملا کر ایسی نسل کی تربیت کرنا ہے کہ جب یہ نسل جوان ہو میرا امام آواز دے ہمیں ایسے ہی تو چاہیے ہے، تم ایسے بناؤ ہمارا ظہور نزدیک ہوتا چلا جائے گا. درود پڑھے بر محمد. آج کل دیکھیے بیوی کی 5 اولادیں مشہور، 1 شہید ہو گئی اور 4 ہیں. اور آج کل ایک نیا ٹرینڈ چلا ہے. دیکھیے عالم جو بات کہتا ہے یہ آپ تک پہنچانا ہے مجھے. آیت اللہ خامنہ مقام معظم رہبری، ان کے سامنے ایک کانفرنس ہو رہی تھی، بہت سے علماء بیٹھے ہوئے تھے، فضلاء بیٹھے ہوئے تھے. یہی مسئلہ چھڑا جو ہے وہ اولاد کو لے کے کہ بچے کتنے ہونا چاہیے. ہم 2 ہمارے
کیسی بات کر رہے ہیں آپ لوگ، غلط نعرہ لگا رہے ہیں. ہم دو ہمارا ایک. ہاں اب کوئی دن بعد تو نعرہ یہ چلے گا بس ہم، بس ہم، بس. سمجھے؟ اچھا اب دیکھیے اس کو عالمانہ طریقے سے بہکانے کا اسٹائل میں آپ کو سکھاتا ہوں. عالمانہ طریقے سے بہکانے کا اسٹائل. اب جوان آتا ہے سوٹڈ بوٹڈ، بڑی مہنگی کار میں، شادی کو ہو گئے 6 سال 7 سال 8 سال 10 سال، اور موسیٰ صاحب خیریت؟ ہاں. بال بچے خیریت سے ہیں؟ بال تو ہیں بچے نہیں ہیں. کیوں؟ ارے ماں صاحب ابھی تو خوشی ہے، دیکھا جائے گا. اور کہتا ہے علی کا ماننے والا. کیوں؟ ارے ماں صاحب دیکھیے زیادہ ہوں گے تربیت میں مشکل ہو جائے گی. یہ عالمانہ بہکانا ہے. ارے ہم ایک کوئی نہیں سنبھال پا رہے، ایک ہی شیطان بنا ہوا ہے. 2 3 4 ہو جائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ بھیڑ بکریاں تھوڑی ہیں. انسان کی تربیت کرنا ہے ہمیں، کوالٹی چاہیے. کوالٹی، کوانٹٹی تھوڑی. بھیڑ کربلا میں دیکھیے 72 تھے، کتنے عالی تھے. ایسی ایسی مثالیں پیش کرتے ہیں کہ جو ذہن بالکل سوچتا رہتا ہے کہ اما یہ سب خناس آیا کہاں سے. تو یہ حضرات بھی یہی مثالیں لے کے بیٹھے تھے کس کے پاس؟ جو پورا ملک چلا رہا ہے. یہ چلے تو اسے چلانے. اب انہی نے بھی اپنے معروضات پیش کیے کہ بھائی دیکھیے جو ہے تھوڑا سا اس کے اوپر آپ توجہ دلائیے، اپنی تقریروں میں کہیے ذرا کنٹرول ہونا چاہیے، فلاں یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے. ہمیں یہی نہیں سمجھ میں آتا کہ ویسٹ ہمیں کہاں سے مار رہا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ بڑی ترقی کر رہے ہیں. ترقی برقی نہیں کر رہے ہیں، ٹبلا دھستے جا رہے ہیں، دھستے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا نہیں تم لوگ کا خیال غلط ہے، اور جو بات کہہ رہا ہوں اس کو غور سے سنو. تربیت اولاد کا مطلب ایک اولاد کی تربیت نہیں ہے، بلکہ تربیت اولاد ایک نظام یافتہ کارخانہ ہے. ڈائریکٹ اولاد کی تربیت نہیں ہوتی ہے، پہلے اپنے گھر کی تربیت کرو. اگر فضا تربیت یافتہ ہوگی تو جتنے ہوں سب علی والے بنتے نظر آئیں گے. آپ 50 سال پہلے جا کے ہمارے ہندوستان کا معاشرہ دیکھ لیجئے، ہم سے زیادہ باادب ہوتے تھے یا نہیں ہوتے تھے؟ آج تو بوڑھا آ جائے، جوان آ جائے، کوئی بھی آ جائے، کوئی خیال ہی نہیں ہے نہ سلام کرنا نہ ادب کرنا. جو ہو رہا ہے ہوتا ہے نہیں، لیکن اس سے پہلے ہوتے تھے. آج 2 ہیں، مشکلات زیادہ ہیں. کل 20 سے مشکلات کم تھی. کیوں؟ کیونکہ ہم نہیں پالتے ہیں، پالتا پروردگار ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ گھر کے ماحول کو ایسا بنا دو کہ جو اس ماحول میں آئے علوی تربیت ہو جائے. درود پڑھے پر محمد. گھر کی بیل بجی. اب آج کل تو وہ ہوتا ہے نا، کیا کہتے ہیں، نئے نئے نام ہی آتے بھی نہیں ہمیں. وہ دکھ جاتا ہے نا کون آیا ہے. وہ ادھر بھی کیمرہ ادھر بھی کیمرہ، ماشاءاللہ سے ترقی یافتہ زمانہ ہے. اب ان کو دکھ گیا کون آیا ہے. اب انہوں نے بچے سے کہا بیٹا جاؤ کہہ دو ابا گھر پہ نہیں ہے. بچہ تو معصوم گیا، اس نے دروازہ کھولا، کہا انکل ابا کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ ابا گھر پہ نہیں ہے. اما تو قبلہ یہ بتائیے، اب کل وہ آ کے اگر آپ سے یہ کہے ابا ٹیچر کہہ رہے ہیں کہ کل اسکول نہیں آنا ہے، تو آپ پھر کیوں اس کی پٹائی کرتے ہیں؟ کیوں کرتے ہیں بھائی؟ اما راستہ تو آپ نے
ہمیں دکھایا ہے، یا شیطان پہ لعنت کرنا چھوڑ دیجئے یا اس مسئلے کو سدھار لیجئے. بیٹا اول وقت نماز پڑھا کرو، بڑی تاکید ہے اسلام میں. اچھا ٹھیک ہے بابا. معذرت کے ساتھ جو بزرگ یہاں بیٹھے میں میرا قصد ان کی توہین نہیں ہے، لیکن جو معاشرے کے مسائل ہیں اس کو بیان کرنا ضروری ہے. ریٹائر ہونے کے بعد لوگوں کو الحمدللہ مسجد میں آنے کی تو فرصت مل جاتی ہے، کم سے کم اتنا ہے. چلیے یہیں تک کہ معاملہ رکا رہے تو کوئی بات نہیں ہے، ایک جذبہ اور بڑھ جاتا ہے کہ اب دوسرے بھی آئیں. اچھی بات ہے. اب جب چچا آ رہے ہوتے ہیں، اب البتہ میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں کہ کل سے آپ یہ کام ختم کر دیجئے، بالکل کیجئے، لیکن اس میں جو ایک باریک پہلو اس پہ بھی توجہ کریے. اب چچا جب آ رہے ہیں، ان کو جو ہے وہ چوراہے پہ 4 جوان کھڑے ہوئے نظر آئے، ارے کمبخت مسجد میں چلو. تو میرا ایک سوال ہے، قبلہ جب آپ اس اسٹیج پہ تھے تو کیا کرتے تھے؟ چلیے ٹھیک ہے. تو بھائی خیر، مچھلی کو کبھی بھی آپ پانی سے پکڑیے وہ تازہ ہی ہوتی ہے، پرانی نہیں ہوتی. آج سمجھ میں آ جائے، آج اچھا ہے. اب آپ نے یہ کہہ تو دیا ڈائلاگ کیا والے وقت ہونا چاہیے، تو قبلہ نماز اذان صرف آپ کے لیے تھوڑی ہوتی ہے. اب اذان ہوئی، بچے نے کہا ہو تو گئی، ابا جان تو ہیلے نہیں. تو انہوں نے کہا یہ کیا لگتا ہے 2 ٹائپ کا دین ہے، ابا کا الگ ہے، ہمارا الگ ہے. اب وہ دین کا دشمن نہیں ہوگا تو دوست ہوگا. دشمن ہوگا یا دوست ہوگا آپ بتائیے. تو جو مقام معظم رہبری نے جملہ فرمایا ہے کہ اپنے گھر کے ماحول کی تربیت کرو. معذرت کے ساتھ آپ کو شاید لگے گا یہ ممبر سے یہ باتیں نہیں ہونا چاہیے، لیکن میرا کانسیپٹ الگ ہے. ممبر سے یہی ہونا چاہیے، یہی ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ یہ بتائیے اس کے علاوہ ہمارے پاس پلیٹ فارم ہے کیا؟ اگر آپ کوئی دوسرا پلیٹ فارم بنا دیجئے میں حاضر ہوں. اگر فرصت ہوتی میں وسائل الشیعہ لے کے آتا، علماء یہاں پہ بیٹھے میں، ٹھیک ہے نا، اور اس میں جو باب نکاح اور باب طلاق ہے وہ 2 جلدیں نکالتا، باقی 18 جلدیں کنارے رکھتا اور اس کی روایات آپ کے سامنے پڑھتا. پھر آپ اس میں سے دیکھتے کہ کیا کیا مسئلے بیان کیے گئے ہیں، کیا کیا مسئلے بیان کیے گئے ہیں، اس کے بارے میں ہم سوچتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ اتنے اہم مسائل ہیں. آخری مسئلہ آج کا، اور کل انشاءاللہ رہا تو بی بی کے ایک اور سیرت بیان کریں گے. دیکھیے میں پہلے سے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، میں لڑکیوں کی پڑھائی کا مخالف نہیں ہوں، کیونکہ میں بھی جو بات کہوں گا آپ اس سے فٹ سے ہی رزلٹ نکال لیں گے. تو میں پہلے ہی سے بھائی ڈیفینس کر دوں. تو کلپ بنائیے گا تو اس جملے کے ساتھ بنائیے گا خدا کے واسطے. یہ ماشاءاللہ جب کلپ بنتی ہے تو اپنے مزاج پہ بنتی ہے. ہاں تو میں کسی بھی حال سے میں خود کوشش کرتا رہتا ہوں کہ میں معاشرے کی جو ہے خواہران بہتر سے بہتر پڑھائی حاصل کریں. لیکن ایک مسئلہ ہے اس کے اوپر ڈسکس کر لیتے ہیں ہم اور آپ. صلوات پڑھیے بر محمد. دیکھیے 2 باتیں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں. پہلی بات، ہمیں وہ کام کرنا چاہیے جو اہل بیت نے کیا، وہ ہمارے لیے حجت ہے. ٹھیک ہے نا. یہ بتائیے بی بی نے اپنی 18 سال زندگی میں اور 9 سال ازدواجی زندگی میں کیا کیا؟ جو آپ نے کیا وہ ہونا چاہیے. صحیح ہے؟ ٹھیک ہے. بے شک معاشرے کی خواتین کو پڑھنا چاہیے، لیکن ایک شرط کے ساتھ. ایک شرط کے ساتھ. فرض کیجئے آپ نے ایک لڑکی کو پڑھایا اور بہترین اس کو ڈاکٹر بنا دیا. البتہ غور کیجئے معاشرے کے کچھ شعبے ایسے ہیں کہ جہاں خواتین کا ہونا ضروری ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا، اس سے ہٹ کے. اب وہ کچھ خاص شعبے ایسے ہیں جہاں پہ خواتین کا ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے، تو وہ تو خیر ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ کے اوپر ہے، اس سے ہٹ کے بات کریں.
ہم نے معاشرے کو کتنے لوگ دیے؟ اگر پروردگار نے مجھے ایک لڑکی دی ہے اور میں نے اس کو بہت اچھا پڑھا لکھا کر کے ایک کسی پوسٹ تک پہنچا دیا، تو میں نے معاشرے کو کتنے لوگ دیے؟ ایک ہی تو دیا نا، یا یہ لڑکی تو ہو گئی، ایک ہی دی ایسا، ٹھیک؟ لیکن معمولاً یہ ہوتا ہے کہ جب ایسی خواتین پوسٹ پہ جاتی ہیں تو پھر وہ ماں صحیح نہیں بن پاتی. ہاں ہو جائے تو نور و نلا نور ہے، ابھی بات جو چل رہا ہے اس پہ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اگر ہم نے آگے اس بات پہ کنٹرول کیا کہ یہ اچھی زوجہ بن جائے اور اچھی ماں بن جائے، کیونکہ بیوی کی زندگی میں یہ دو بہترین کردار ہیں. بیوی بہترین زوجہ تھی اور بیوی بہترین ماں تھی. تو اگر اس مسئلے پہ غور کر لیا جائے اور اس ماں کی 4 اولادیں ہوں اور یہ سکون سے ان کی تربیت کر لے تو اب ہم معاشرے کو 4 گنا فائدہ پہنچا رہے ہیں، اور جو مشکلات پیش آ رہی ہیں وہ بھی کم ہو جائیں گی. ویسٹ نے یہی مشکل کھڑی کی ہے، جسے پروردگار نے پردے میں رکھا تھا اسے باہر نکال دیا، جس کا ذمہ داری باہر کی تھی اسے گھر میں لا کے کھڑا کر دیا. جب جگہ ہی بدل گئی تو معاشرے کا نظام کہو بالا ہو گیا. درود پڑھے بر محمد. ہاں، اگر کسی میں اتنی صلاحیت ہے کہ ان 2 ذمہ داریوں کے بعد کوئی تیسری ذمہ داری نبھا سکتی ہے، بے شک نبھائے. جیسے ان ہستیوں نے نبھایا، درس قرآن دیا، درس احکام دیا. کیسے دے دیا؟ ان دونوں ذمہ داریوں کے ساتھ. کوئی نہیں دکھا سکتا تاریخ میں کہ ان 2 ہستیوں نے اپنی ذمہ داری میں کوتاہی کی. اور یہ سب سے اہم ذمہ داری ہے، تربیت اہم ترین ذمہ داری ہے معاشرے کی. اور اس کے لیے انسان کو پہلے خود تیار ہونا پڑتا ہے اور اس کے بعد معاشرے کے ماحول کو تیار کرنا پڑتا ہے. میں نے آپ سے عرض کیا کہ ماحول ویسا ہونا چاہیے. ماحول بنانا ایک انسان کی ذمہ داری نہیں ہے. ماحول بنانے کے لیے پورے معاشرے کو اپنے ہاتھ سے ہاتھ ملانا پڑتا ہے، پورے معاشرے کو آگے اتفاق کرنا پڑتا ہے. اس لیے اگر کسی اچھائی پہ معاشرے کی اکثریت اتفاق کر لیتی ہے تو پھر چند لوگوں کی مخالفت کوئی کچھ نہیں کر سکتی ہے. لیکن مسئلہ تو یہ ہوتا ہے کہ جو غلط سیرت پہ ہوتے ہیں وہ آپس میں متحد ہو جاتے ہیں، جو صحیح والے ہوتے ہیں وہ کبھی متفق ہو ہی نہیں پاتے ہیں. درود پڑھیں بر محمد. بے حد ضروری ہے. ان ہستیوں نے آ کے اپنی زندگی قربان کر دی ان مسائل کے لیے، زندگی قربان کر دی ان مسائل کے لیے. آپ دیکھیں کس طرح سے ان ہستیوں نے. مجھے یہ بتائیے، اس صرف ایک سوال کا ہم اور آپ جواب دے دیں، یہ ہستیاں نور تھی یا نہیں؟ ان کے صدقے میں سب خلق ہوا، تو کیا ضرورت تھی یہ ہستیاں انسانی پیکر میں آئیں؟ کیا ضرورت تھی یہ مسائل برداشت کریں؟ کیا ضرورت تھی ہمارے اور آپ کے درمیان رہیں؟ ذرا سا غور کرنا چاہیے. اب سن لیجیے 2 منٹ. سورج کا پلٹا دینا معجزہ ہے، ستارے کو اتار لینا معجزہ ہے. غور فرمائیے، میں نے یہ انگوٹھی اتاری اور اس ہاتھ میں پہن لی، یہ معجزہ ہو گیا. کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ یہ میرے اختیار میں نا. اما جب کائنات ان کے اختیار میں ہے، سورج کو بلا لے، چاند کے 2 ٹکڑے کر دے، ستارے کو اتار دے، سنگریزے کو بلا دے، تو یہ ہمارے لیے معجزہ ہو سکتا ہے، ان ہستیوں کے لیے معجزہ نہیں ہے. تو ان ہستیوں کا معجزہ کیا ہے؟ غور فرمائیے، ان ہستیوں کا معجزہ کیا ہے؟ بس 2 منٹ میں اس کو جلدی سے بیان کر دوں. بس کیا ہے ان ہستیوں کا معجزہ؟ دیکھیے، کبھی کبھی جاب میں گریڈ ہوتے ہیں.
ہیں 10واں گریڈ 11واں گریڈ 12واں گریڈ 13واں گریڈ، اور تنخواہ گریڈ کے اعتبار سے طے ہوتی ہے۔ 6 لاکھ کا پیکیج، 8 لاکھ کا، 10 لاکھ کا، 20 لاکھ کا۔ ہمارے یہاں تھوڑا یہ نظام ڈس بیلنس ہے، نہیں تو دنیا میں تقریباً یہی نظام چلتا ہے۔ تو جو عالی گریڈ والا ہے، مثال کے طور پر ایک ملک میں 10واں گریڈ سب سے ہائی ہے اور اس سے اوپر نہیں ہے، تو کوئی ہائی رینکنگ 10ویں گریڈ کے اوپر ہے اور اس کی ایک اپنی تنخواہ ہے۔ آپ اس سے کہیے قبلہ ذرا سے کام کرو، آؤ ذرا یہ دوسری گریڈ والا کام کرو، تنخواہ ہم 10 ہی والی تمہیں دیں گے، مانے گا؟ مانے گا؟ کبھی نہیں مانے گا، کیونکہ انسان فطرتاً بلندی چاہتا ہے، انسان فطرتاً بلندی چاہتا ہے۔ تو ہم کیوں اور نہیں کرتے ہیں؟ پروردگار نے جب ان ہستیوں کو خلق کیا تھا، یہ کہاں تھی؟ کہا جب انہی نے تسبیح کی تو ملائکہ نے تسبیح کی، جب انہی نے تحلیل کی ملائکہ نے تحلیل کی۔ یہ انوار مقدسہ پوری کائنات سے پہلے خلق ہوئی، جب نہ سورج تھا، نہ چاند تھا، نہ ملائکہ تھے، کچھ نہیں تھا، اعلی ترین درجے پہ پروردگار نے خلق کیا۔ اب کیا ضرورت پڑ گئی کہ یہ ہستیاں اپنا عالی ترین مقام چھوڑ کر اس پست زمین کے اوپر آ جائیں؟ کہ ہمارا معجزہ یہ ہے کہ تمہاری ہدایت کی خاطر ہم نے انسانیت کا لباس پہنا ہے، تاکہ ہمیں دیکھ کے تم سمجھ جاؤ زندگی کسے کہتے ہیں، موت کسے کہتے ہیں۔ درود پڑھے بر محمد و آل اور ہم نے آ کے ان کو دوسرے مسائل میں محدود کر دیا ہے۔ مقصد یہ ہے، خدا دکھانا چاہ رہا ہے انا بشر مثلکم، مجھے تمہاری طرح بشر بنا کے پیدا کیا ہے تاکہ سیکھو عبادت کیسے کی جاتی ہے، اطاعت کیسے کی جاتی ہے، کمال کیسے حاصل کیا جاتا ہے، ادب کا معنی کیا ہے، اخلاق کا معنی کیا ہے، دعائیں کیسے بیان کی جاتی ہیں، خدا کے سامنے کیسے سر جھکایا جاتا ہے۔ اگر ہم انسان کی صورت اختیار کر کے تمہارے درمیان نہ آتے تو تم انسان نہ کہلاتے، جانور کہلاتے۔ آپ دیکھ لیں جن معاشرے میں ان ہستیوں کی تعلیمات نہیں ہے وہ انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں وارث بلی کتے ہوا کرتے ہیں، انسان نہیں ہوا کرتے۔ ہمارے پاس اتنی عالی ترین چیزیں موجود ہیں، کاش ہمیں ان کی قدر پتہ چل جائے۔ ذرہ برابر اگر کوشش کر لیں ان کی سیرت کو اپنانے کے لیے تو بے شک حرکت ہماری طرف سے ہوتی ہے، برکت پروردگار دیتا ہے۔ وہ آواز دیتا ہے میرے بندے تو ایک قدم میری طرف اٹھا، میں 70 قدم تیری طرف آؤں گا، تو اٹھا کے تو دیکھ۔ جب ان ہستیوں نے قدم اٹھائے تو ایسے قدم اٹھائے کہ انسانیت جواب نہیں لا پائی۔ جناب سلمان دوڑے ہوئے آئے، بی بی دروازہ کھٹکھٹایا، بی بی دروازے کے پیچھے پہنچی، سلمان کیا بات ہے، کاہے کی جلدی ہے، کبھی بھی جلدی چلیے۔ کیا ہوا؟ کہ علی اس دنیا سے چلے گئے۔ کہ سلمان ذرا بتاؤ تو کیا ہوا؟ کہ بی بی میں مولا کے ساتھ جنگل میں مولا عبادت کر رہے تھے، مولا نے سر سجدے میں رکھا، میں کافی دیر انتظار کرتا رہا لیکن علی نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا، مجھے لگ رہا ہے کہ مولا اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ بی بی نے کہا سلمان پریشان نہ ہو، عبادت الہی میں اکثر علی کا حال یہی ہوتا ہے۔ آپ نے روایت سن لی نا، اب آئیے ایک اور روایت سنیے۔ اسماء میں خدا کی عبادت کے لیے حجرے میں جاتی، جب تک میری تسبیح کی آواز آئے سمجھ لینا زہرا زندہ ہے۔ بی بی جب
بیماری کی حالت میں تھی تو آپ نے ایک دن جناب فضہ کو بلایا اور کہا دیکھو مجھے بڑا برا لگتا ہے کہ خواتین کا جنازہ اس طرح سے اٹھایا جاتا ہے. اللہ اکبر. حیا فاطمہ. یہ جو تابوت بنایا جاتا ہے یہ تب سے شروع ہوا ہے. تو جناب فضہ نے کہا بی بی میں جب حبشے میں تھی تو میں نے وہاں کے لوگوں کو دیکھا کہ وہ ایک تابوت بناتے تھے اور اس میں جسم نمایاں نہیں ہوتا تھا. تو بی بی نے کہا بناؤ. نہیں آپ نے غور نہیں کیا. بی بی آپ کیوں تابوت بنانے کو کہہ رہی ہیں؟ بی بی اعلان کرنا چاہ رہی ہے زہرا زیادہ دن کی مہمان نہیں ہے. اور جب یہ تابوت بن کے آیا تاریخ کہتی ہے زہرا کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ آئی. اللہ تسبیح اور تحلیل کی آواز آ رہی ہے. اسما سن رہی ہے. حجرے میں جانے سے پہلے بی بی نے بچیوں کو تیار کر کے بنی ہاشم کے گھر بھیج دیا. حسن اور حسین بھی گھر سے باہر ہے. مولائے کائنات مسجد میں ہے. یعنی گھر میں صرف ایک زہرا ہے اور جناب اسما ہے. لیکن جب آخری وقت آیا تو بی بی نے اکیلا حجرہ اختیار کیا. شاید بی بی بتانا چاہ رہی ہے اے دنیا والوں دیکھو زہرا کو خدا سے کتنا لگاؤ ہے. جب آخری وقت آیا ہے تو خدا کے علاوہ زہرا کو کچھ نہیں چاہیے. بس ادھر تسبیح کی آواز آنا بند ہوئی. جناب اسما پریشان ہوئی. کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا. ارے اب جو دروازہ کھولا شہزادے سامنے کھڑے ہیں. اسما پریشان ہے. ارے کرے تو کیا کرے. شہزادوں کو اندر بلایا. شہزادوں ارے کچھ کھا لو. لیکن پہلا سوال ہے آئینہ اماں. اسما یہ بتائیے ماں کہاں ہے. اللہ اکبر. پروردگار آپ کی آوازوں پہ اپنی رحمت نازل فرمائے. کھانا کھا لے. کبھی اکیلے کھانا کھایا ہے؟ بس ایک جملہ کہوں گا شہزادوں سے ہاتھ جوڑ کے شہزادے کھانا کھا لیجئے کیونکہ آج کے بعد اکیلے کھانا پڑے گا. اب وہ ماں نہیں رہے گی جو محبت سے کھانا پیش کرتی تھی. بس جیسے ہی حسنین کو پتا چلا مسجد کی طرف دوڑے. آپ جانتے ہیں علی کا گھر مسجد سے ملا ہوا تھا. جناب سلمان فرماتے ہیں جیسے ہی علی کے کان میں یہ آواز آئی یا بتا ماتت امنا بابا اماں کا انتقال
الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ وانا الیہ راجعون رضا بقضائہ وتسلیما لامرہ لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین۔ بار الہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارا نام ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما۔ میرے معبود تیری توحید کو ماننے والے اس دنیا میں جہاں جہاں بھی آباد ہیں، ان کی جان، مال، عزت و آبرو کی محافظت فرما۔ جو بیمار ہیں ان کو شفاء عاجل و کامل عنایت فرما، جو مقروض ہیں غیب سے ان کا قرض عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کی گودیوں کو اولاد کی نعمت سے بھر دے، جو صاحب اولاد ہیں انہیں توفیق دے اپنی اولاد کی صحیح تربیت کر سکے، جو بے روزگار ہیں پروردگار ان کے لیے نیک روزگار کا انتظام فرما۔ بار الہ علماء عالم کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ، مملکت اسلامیہ کا تحفظ فرما۔ پروردگار محبت اہل بیت عزاداری سید الشہداء تا قیامت ہماری نسلوں میں باقی رکھ۔ بار الہ جب ہم اس دنیا سے جائیں ایک ہاتھ میں قرآن دوسرے میں دامن اہل بیت ہو۔ میرے معبود ہماری پہلی اور آخری دعا تیری بارگاہ میں یہی ہے، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارا نام ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔